میدا میں صفرا کی مقدار کو کم کرتا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے۔ خصوصاً اپریل، مئی اور جون کی گرمی میں اس کا استعمال جسمانی حرارت اور گرمی کم کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ماہرین طب کے نزدیک بوڑھے اور سرد مزاج کے حامل افراد کو تربوز زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ تربوز میں پانی زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ گردے اور مثانے کی پتھری کے اخراج میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ شیخ الرئیس ابن سینا نے اپنی معروف کتاب القانون میں تربوز کے فوائد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معدے میں پہنچ کر انتہائی فائدہ مند صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے بیج جلد کی صفائی کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں اور اگر اس کے چھلکے کا لیپ پیشانی پر کر دیا جائے تو آنکھوں کے امراض کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ پرانے زمانے اور موجودہ جدید دور کے طبیب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تربوز کو کھانے کے فوری بعد استعمال نہ کیا جائے، اس صورت میں یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور خصوصاً ہیضہ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تربوز کھانا کھانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے بعد کھانا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد اس کے استعمال سے پیٹ کا درد ہو سکتا ہے۔ حکیم مظفر حسین نے اپنی کتاب المفردات میں تربوز کو تپے صفراوی، سوزش بول، سوزاک، یرقان اور اسہال صفراوی میں مفید بتایا ہے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ خون کے دباؤ کی زیادتی میں مغز تربوز کے اندر موجود خاص مادے سے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جس سے 82% مریضوں میں دل پر سے بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ تربوز کے بیج بدن کو فربا کرتے ہیں، جبکہ خود تربوز میں ایک خاص قسم کا جزو گلوٹاتھیون موجود ہوتا ہے جو سرطان کو بے بس کر دیتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے اس خاص جزو کو ایسے پہلوان سے تشبیہ دی ہے جو جسم کو نقصان پہنچانے والے خطرناک اجزاء کو پچھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزیہ نے اپنی کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربوز کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تربوز کے بارے میں تمام احادیث غیر مستند ہیں سوائے اس حدیث کے جسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو اکثر کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔